السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ظہر کے بعد جب میں مدرسے میں طلباء کو پڑھا رہا تھا، اسی وقت ہمارے مسجد کے مؤذن برادرم محمد جنید سلمہ نے مجھے فون پر یہ اطلاع دی کہ تار بابو کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر ہمارے لیے بلکہ ہمارے پورے گھرانے کے لیے بڑی تکلیف دہ اور افسوسناک تھی۔ تار بابو اس نام سے وہ مشہور تھے اور ان کا اصل نام امام الدین تھا، جناب امام الدین صاحب۔ وہ جس طرح دنیا سے گئے، ظاہری اعتبار سے وہ ایک عام اور سادہ انسان تھے، لیکن ان کی بعض صفات ایسی تھیں جن کے ہم اور ہمارے گھر والے گواہ ہیں کہ وہ صفات اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہیں۔ پچھلے کافی عرصے سے بیمار تھے، 1 مہینے 1.5 مہینے سے، اور آج ان کا انتقال ہوا۔ ان کی بہترین عادتوں میں سے جو ایک عادت تھی وہ نماز کی پابندی تھی۔ وہ نہ صرف نماز کے پابند تھے بلکہ پہلی صف کے پابند تھے، اور پہلی صف میں بھی ہمیشہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز میں، تہجد کے وقت سے مسجد میں آنے کا ان کا ہمیشہ معمول تھا، بلکہ ہر نماز میں وہ اذان سے بہت پہلے سے آ جایا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جن بندوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا۔ بلا شبہ وہ ان میں سے ایک تھے۔ میں نے ان کے جیسا نماز کا، تکبیر اولیٰ کا، صف اول کا پابند چند ہی لوگوں کو دیکھا ہے۔ بڑی عظیم ان کی یہ صفت تھی، اور میں نے بچپن سے ان کی یہ صفت دیکھی۔ وہ بہت پہلے، بالکل ابتدا میں، ان کا بیعت اور تصوف میں جو تعلق تھا وہ ہمارے حضرت دادا جان مدظ اللہ العالی سے تھا، اور وہ اس کا بڑا احترام بھی کرتے تھے اس نسبت کا، اور بہت اہتمام سے وہ نماز پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد بہت دیر تک بڑی لمبی دعائیں کرتے تھے۔ 2003 میں ان کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ کو وہ ادا کرنی چاہیے، تو سالوں دن رات ایک کر کے انہوں نے اپنی ساری نمازیں قضا جو تھیں وہ ادا کی۔ یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی۔ دعاؤں کا اور ذکر کا اس قدر اہتمام تھا کہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی، اور وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے رہتے تھے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اور دعا اتنی لمبی اور اتنی زیادہ مانگتے تھے کہ بعض مرتبہ حیرانی ہوتی تھی۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر تنہا دعا مانگتے رہتے تھے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے تھے، معتکفین کی بے انتہا خدمت کرتے تھے، اور تہجد میں جس وقت وہ دعا کرتے تھے تو کئی صف آگے تک ان کے رونے کی اور سسکیوں کی آواز آتی تھی۔ تمام معتکفین اس کے گواہ ہیں، تمام مدرسے کے طلباء اس کے گواہ ہیں۔ مسجد ہماری اللہ کا فضل ہے، کافی وسیع و عریض ہے، وہاں پر بھی ان کی آواز دور تک رونے کی آواز جاتی تھی۔ اس قدر بلک بلک کر اور سسک کر وہ اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ یہ ایک ایسی عادتیں ہیں جو اب اہل علم میں سے بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ دیندار حلقوں میں سے، دیندار گھروں میں بھی یہ عادتیں ختم ہو گئیں۔ نماز کا، صف اول کا، جماعت کا اتنا اہتمام، ذکر اور دعا کا اتنا اہتمام اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔
ان کی ایک بڑی خاصیت اور خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے دینی محسنین کے بڑے قدردان تھے. بہت سے ایسے حالات آئے، بہت سے ایسے واقعات ہوئے جب ان کے سامنے یہ موقع آیا کہ وہ دو ٹوک کوئی بات کہیں، خصوصاً ہمارے دادا حضرت ماسٹر سید محمد احسن صاحب مدظ اللہ العالی کے بارے میں. تو تار بابو نے ببانگ دہل کئی جگہوں پر، کئی موقعوں پر بہت صاف الفاظ میں یہ بات کہی کہ میں حضرت کا، وہ ہمارے دادا کو حضرت کہتے تھے، میں حضرت کا احسان کبھی بھول نہیں سکتا. جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دین اور دینی شعور عطا فرمایا ہے وہ حضرت کی اس دور کی محنتیں ہیں جب انہوں نے 40 سال تقریباً دن اور رات ایک کر کے شہر کو ایک عمومی دینداری کا ماحول اپنی محنتوں سے دیا ہے، اور میں اس کا قدردان ہوں. اور وہ نام لے لے کر ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کا نام لے لے کر اللہ سے دعا کرتے تھے. یہ ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے. اللہ نے ان کو بڑی محبت ہم لوگوں کو ان سے اور ان کو ہم لوگوں سے عطا فرمائی تھی. بڑے قدردان تھے، بڑے احسان شناس تھے، بڑے محبت کرنے والے تھے. عام طور سے لوگوں کو جن کے ذریعے دین ملتا ہے ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کا قدردان ہونا چاہیے، اپنے اساتذہ کا، اپنے شیخ و مرشد کا، اپنے اور بھی دینی ذمہ داران کا. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، اپنے دینی محسنین کو بھول جاتے ہیں. تار بابو اس کا بڑا اعتراف کرتے تھے کہ اس پورے علاقے میں جو ایک عمومی دینداری کی فضا قائم ہوئی اور ایک عمومی دینداری کا ماحول بنا، یہ حضرت کی 30-40 سال کی زبردست محنتوں کا نتیجہ ہے، جو آج ماشاءاللہ ایک مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور گھروں کے اندر حفاظ اور علماء ہیں. اس میں ان محنتوں کا بڑا دخل ہے. وہ آخر تک اس کے قدردان رہے اور اعتراف کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے اور محبت کرتے رہے اور ہمتیں بڑھاتے رہے. ہمارے چھوٹے چچازاد بھائی عزیزم شمع سلمہ نے ایک نماز جمعہ کا خطبہ دیا پہلی مرتبہ. تو پہلی مرتبہ جب انسان خطبہ دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ جھجک ہوتی. تار بابو نے اس کو محسوس کر لیا کیونکہ وہ پہلی صف میں بیٹھتے تھے ہمیشہ. انہوں نے بعد میں ہمت بڑھائی اور ایسی ہمت اس کی بڑھائی کہ بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اسی طرح آگے بڑھتے ہیں اور تم بہت اچھا خطبہ انشاءاللہ مستقبل میں دو گے. ہر ایک کا نام لے لے کر وہ دعا کرتے تھے. لاک ڈاؤن کا جب عرصہ ہوا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں تالے لگے تو تار بابو سے جب ہم لوگوں نے یہ گزارش کی کہ آپ تو اس کیفیت میں بھی مسجد آتے ہیں اور جاتے ہیں تو اس میں بڑے نقصانات ہیں اور خطرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں مسجد میں اعتکاف کر لوں گا لیکن میں مسجد کو نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر وہ مسجد میں معتکف ہو گئے، اندر ہی رہتے تھے تاکہ میں ساری نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کروں. لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کے بڑا کام آتے تھے، مختلف کاغذات لوگوں کے بنواتے تھے، اس میں ان کو مہارت تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں، یہ کمالات عطا فرمائے تھے جو سب کے سب اللہ کے ولی کی پہچان ہے. ہم ایسے ولیوں کو عام طور سے پہچانتے نہیں اور ایسے ولیوں کو عام طور سے ولی مانتے نہیں، حالانکہ یہ بہت بلند درجے کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا، نہ جن کی اپنی کوئی ایسی شناخت ہوتی ہے کہ لوگ ان کو کوئی بڑا رتبہ عطا کرنے کے بارے میں دنیا میں سوچیں. لیکن یہ مخلص دیندار ہوتے ہیں، یہ سچے دیندار ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں نام و نمود نہیں ہوتا، شہرت طلبی نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہوتی، صرف اور صرف اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں. تار بابو کا انتقال ہمارے پورے گھرانے کے لیے صدمہ ہے، ایک افسوسناک واقعہ ہے. آپ سب سے میں خاص طور سے اسی لیے حاضر ہوا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. ان کا نام امام الدین صاحب تھا، تار بابو ان کو کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے رتبے بلند فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اور بلا شبہ وہ ہماری مسجد کے لیے ایک رونق تھے، ایک ہماری مسجد کے لیے ایک ایسے شخص تھے جس پر سب کو آنکھیں بند کر کے اعتماد اور اعتبار تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین جزا اور بہترین بدلہ عطا فرمائے.